السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سایہ ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ملک کی سلامتی اور پاکستان کے حوالے سے ہے۔ آپ سب نے مختلف سوشل میڈیا اور نیشنل ٹی وی اور دیگر جو نجی چینل ہیں ان پہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت میں دہشت گردی ہوئی اور اس کے جواب میں وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اپنا امریکہ کا دورہ مختصر کر کے واپس پہنچے اور انہوں نے آتے ہی جو اس دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے اپنا رد عمل دیا، اس میں انہوں نے سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ اسے معطل کرنے کا کہا اور پاکستان کے دریاؤں کو جو پانی بھارت کی طرف سے آتا ہے وہ بند کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اسی طرح واگا بارڈر جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا اور تمام جو پاکستان کے شہری جو بھارت میں ان کو فوری طور پہ حکم دیا گیا کہ وہ بھارت چھوڑ جائے۔ ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہاں جو فوجی اہلکار یا فوجی افسر جو وہاں پہ سفارت خانے میں تعینات ہیں ان کو بھی ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے گئے اور نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں مشیروں کو نکلنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت جو ہے وہ دی گئی ہے اور بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 1 مئی تک 55 سے کم کر کے 30 کر دیا جائے گا۔ مودی کی وزیر اعظم مودی جو ہے بھارت کے، ان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس کے بعد یہ فیصلے کیے گئے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے جو اس کا پھر جواب دیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ پاکستان نے بھارت کے لیے تمام جو فضائی حدود ہیں وہ بند کر دی ہیں اور واگا بارڈر بند کر دیا گیا، تجارت معطل، بھارتیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ہائی کمیشن کے دفاعی بحری فضائی مشیر جو ہے انہیں ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ شملہ معاہدہ سمیت تمام جو معاہدے ہیں ان کو معطل کرنے کا پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سول اور عسکری قیادت نے اس میں شرکت کی، جس کے بعد یہ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت کالعدم TTP کے ذریعے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور حکومت کا کہنا ہے، ہمارے جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ فضائی بندش سے بھارت کو معاشی نقصان پہنچے گا، یہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تاڑر ان کا یہ کہنا ہے اور اسی طرح بھارتی ناظم الامور لاہور کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک روایتی سا کام ہوتا ہے، وہ سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے ساری صورتحال پہ۔ اسی طرح جو پاک بھارت کشیدگی ہے اس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں مندی ہے۔
40 ارب کا خسارہ جو ہے وہ اس کا سامنا ہے۔ کرتارپور راہداری کھلی ہے ابھی۔ واگا بارڈر پر روایتی پریڈ تک کام جو ہے وہ وہاں محدود کر دیا گیا۔ بھارت نے جن دریاؤں کا پانی روکا ہے ان میں دریا چناب اور جہلم ہے، اور بھارت کی طرف سے 28 پاکستانی جو ہے وہ واپس پہنچے ہیں، جبکہ 105 بھارتی ملک کو روانہ ہو گئے۔ تو یہ کچھ خبریں ہیں جو آپ نے اخبارات میں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن میں نے کچھ سمجھا کہ آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دی جائے۔ اب جو پاکستان نے اقدامات کیے ہیں اس سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا، ان کی فضائی حدود جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، اور دوسرے ملکوں سے فضائی حدود استعمال کرنے سے بھارت کو کافی اخراجات اٹھانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم بھارت کے نریندر مودی وہ شروع سے ہی انتہا پسندانہ ان کی پالیسی ہیں، اور وہ ایک ہندوازم یا ہندو توا سے کہتے ہیں، اس کا وہ پرچار کرتے ہیں، اور ان کی جو پہلے تنظیم تھی جو دہشت گردی میں ملوث ہے RSS، وہ اس کی طرف سے جو دباؤ ہوتا ہے اسی کے مطابق مودی اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہی نہیں، وہاں کی جو جماعتیں ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ساری صورتحال سے پریشان ہیں، اور مودی کے اس طرح کے ایک جو احکامات جس سے وہاں کے اقلیت جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں، وہ چاہے کرسچن ہوں، یا کوئی اور کمیونٹی جو ہے ہندوؤں کے علاوہ، وہ پچھلے 5-10 سال سے مسلسل خطرے میں ہیں، اور ان پہ حملے بھی ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو گرایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی کا روزانہ کی بنیاد پر واقعات دیکھنے آتے ہیں۔ کہیں گائے ذبح کرنے پہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے اور کئی ایسے واقعات ہیں جس سے بھارت جو اس کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا سیکولرزم کا، وہ اتر چکا ہے، اور یہ بھارت جو وہ انتہا پسندانہ ریاست میرے خیال میں اس وقت دنیا کو قرار دینا چاہیے، جہاں سے دہشت گردی کی جڑیں جو ہیں اس کے ہمسائے اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ بھارت کے جو اقدامات ہیں، بھارت کی جو خفیہ ایجنسیاں یا بھارت کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، وہ اپنے ہمسایہ ممالک میں جو جس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ پاکستان ہے، اور جو بھی دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ بھارت میں ہی نکلتے ہیں۔ یہ ہم آج سے بہت پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، جب بلوچستان کا مسئلہ تازہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ بھارت افغانستان میں کابل اور قندھار کے جو سفارت خانے ہیں ان کے ذریعے وہاں سے دہشت گردی کی جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ سارا جو عمل ہے وہ وہاں پہ مکمل کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں جو پاکستان آ کے دہشت گردی کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ایک اخباری یا جو عام ایک خبریں جو چل رہی ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کا بھارت کے کشمیر کے علاقہ جو اس کے زیر قبضہ کشمیر ہے، وہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی اور وہاں سیاہ ان کو مار دیا گیا، اس کا فائدہ اٹھا کے اب بھارت چاہتا ہے کہ وہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ اس کے لیے جو پاکستانی قوم ہے وہ تو
مکمل طور پر ہمیشہ کی طرح آج بھی تیار ہے، اور پاکستانی قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کے کچھ 100 نظریاتی اختلافات ہوں حکومت سے یا دیگر جماعتوں سے، لیکن جہاں ملک کے وقار، ملک کے دفاع اور ملک کی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا جہاں پہ بات آئے گی وہاں قوم متحد ہے۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یا حکومت جو ہے وہ والا بیانیہ نہیں بنا سکے جس سے نظر آئے کہ پاکستان کا جو بیان سامنے آیا ہے یہ پوری قوم کا بیان ہے، اس پہ وہ متحد ہو کے سارے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس تناظر میں جب تک پورے ملک کی سیاسی جماعتیں ان کو اکٹھا کرنا، ان کو ایک جگہ پہ بٹھانا، اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ میں کسی خاص سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتا، جتنے بھی کسی کے اختلاف ہوں گے، جتنی بھی ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جو چپکلش ہے وہ ہوگی جو آپ کو عروج پہ نظر آتی ہے، لیکن جہاں ملک کا مسئلہ ہوگا اس کے لیے تمام جو ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں ان کو ایک ایک قدم پیچھے آ کے فی الحال ملک کے لیے سامنے آنا چاہیے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں عوام بھی ہوں، اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہوں، اس میں حکومت بھی ہو، اور اس میں تمام جو ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے ان کے پیچھے ایک مکمل متحد حکومت، سیاسی جماعتیں اور عوام ان کا ساتھ، ان کے وہ پیچھے کھڑے ہوں۔ جب تک پوری قوم اور حکومت سب یک زبان ہو کر بھارت کو جواب نہیں دیں گے، بھارت کے جو جرائم، میں سمجھوں گا کہ جرائم پیشہ جو حکمران ہیں ان کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے ہیں وہ مل بیٹھیں، آپس کی جو چپکلشیں ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ یہ معاملات بعد میں چلتے رہیں گے، بعد میں لڑتے رہیں آپس میں، یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کریں، مباحثے کریں، کیس کریں، گرفتاریاں کریں، جو کچھ آپ سے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپ ضرور کریں، لیکن فی الحال ملک کی جو زمینی سرحدیں ہیں، جو نظریاتی سرحدیں، وہ اس وقت خطرے میں ہیں۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ متحد ہوں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے وہ حکومت کا، کہ وہ اپنے وزراء کو جو بیٹھ کے صرف تنقید برائے تنقید کا عمل جاری رکھتے ہیں ان کو روکیں، اور وفود کی شکل میں ایک دوسرے کو ملیں، کوئی کمیٹی بنائیں، بڑے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ میدان میں آئیں اور اس ساری صورتحال کو ختم کر کے ایک آواز، ایک ہی آواز ہو، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹے چھوٹے مختلف شہروں میں مظاہرے کریں اور اپنی اپنی دکانداری، اپنی اپنی جماعتوں سے اپنی اپنی دکانداری چمکائیں۔ اس سے دشمن کو ایک منفی پیغام جائے گا۔ ہمیں دشمن کو ایسا پیغام دینا چاہیے جس سے وہ لرز جائے، اس سے پتہ ہو کہ قوم بھی کھڑی ہے، حکومت بھی کھڑی ہے، ادارے بھی کھڑے ہیں۔